نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، دیکھیں کہیں آپ کی دنیا اور آخرت برباد تو نہیں ہو رہی۔ جب بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوسروں پر اس کے کبر اور فخر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے، جو شخص علماء سے مناظرہ کرنے یا نادان لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے اور اپنی طرف ان کی توجہ مبذول کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ جب اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے اور دوسروں کو کچھ زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے، جبکہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 آدمی آپس میں بھائی تھے، ان میں سے ایک گناہ گار تھا جبکہ دوسرا بہت عبادت گزار۔ جب نیک آدمی دوسرے کو گناہ کرتا دیکھتا تو کہتا، باز آ جاؤ۔ پس ایک دن اس نے اسے ایسا گناہ کرتے دیکھا جسے اس نے بڑا جانا اور اس سے کہا، باز آ جاؤ۔ اس نے کہا، میرے رب کی قسم، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، کیا تجھے مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یا کہا، اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ پر اللہ نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لیں اور وہ دونوں رب العالمین کے سامنے اکٹھے ہوئے تو رب العالمین نے عبادت گزار سے کہا، کیا تم میرے اختیارات پر قادر تھا؟ اور گناہ گار سے، کیا تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور دوسرے کے متعلق کہا، اسے جہنم میں لے جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس نے ایسی بات کہی جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر دی۔ جب آپ کی عمر طویل ہوتی ہے تو دنیا پر بہت زیادہ حریص نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاری سمجھ کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ جب اس کا مال بڑھ جاتا ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے، مومن سیدھا سادہ اور سخی ہوتا ہے جبکہ گناہ گار دھوکے باز اور بخیل ہوتا ہے۔ جب اس کی غیر لوگوں میں قدر و منزلت بلند ہوتی ہے تو وہ ان پر اپنی برتری ظاہر کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کی ہے کہ تم عاجزی کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اے مسلمانوں، تم مذکورہ بالا 2 گروہوں میں سے کس گروہ میں شمولیت چاہتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔